پاکستان کوئٹے سے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور آج کوئٹہ میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، دعا کریں اللہ ان شہداء کو درجات عالیہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جن ظالموں نے یہ ایسا کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے قہر اور اپنے انتقام سے پکڑ لے۔ مسلمانوں کو امن سے جینے نہیں دیتے، کبھی یہاں دھماکہ ہے کبھی وہاں دھماکہ ہے۔ کہتے جی کہ ہم دلیل کے طور پر تورات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیوں تورات کے علاوہ دلیل قرآن میں تمہیں نہیں ملتی کہ اس کی دلیل وہاں سے تم نے پکڑنی ہے؟ تورات تو منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر اس کے متعلق حضرت موسیٰ حضرت عمر نے مطالعہ کیا تو حضور ناراض ہو گئے، اور تم کیسے مطالعہ کر سکتے ہو؟ حضرت عمر نے تورات کا مطالعہ کیا، حضرت ابو بکر نے کہا ثقلت کا امک یا عمر، عمر تو میری ماں نے تمہیں اٹھایا ہے، دیکھا نہیں تغیر وجہ رسول اللہ، حضور پاک کا چہرہ مبارک بدل گیا اور تم کتاب پڑھ رہے ہو۔ حضرت عمر نے دیکھا تو ان کو پھر محبوب کے راضی کرنے کے طریقے بھی تو آتے تھے نا، انہوں نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع، اگر موسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں زندہ ہوتے دنیاوی زندگی کے ساتھ تو وہ میری اتباع کرتے، میرے قرآن کو پڑھتے، تم تورات پڑھ رہے۔ یہ تو بہانے ہوتے ہیں جی ہم دلیل پکڑیں گے، دلیل پکڑنے کے لیے گرنتھ بھی پڑھا کرو۔ ہندوؤں کے خلاف یہ دلیل دینی ہو تو پھر گرنتھ کی ضرورت ہے نا۔ ایسے اللہ کا قرآن جامع ما تفصیل لکل شیء، ہر چیز کے جس میں تفصیل ہے۔ 6 ماہ کا بچہ اگر اپنے ملک سے آ رہا ہے اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہوتا، بھئی آپ کو عقل نہیں ہے کہ وہ بالغ ہی نہیں ہے تو اس پر کیا حکم ہو گیا؟ 6 مہینے کا بچہ کیا احرام باندھے گا؟ اس کو اب ماں باپ اٹھائیں گے، اس کی نیت بھی ساتھ کر دیں گے۔ میری بیوی پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، شادی کے 20 سال میں کوئی شکایت نہیں، ملک سے باہر جاؤں میری ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں، لیکن رشتہ دار اس وقت شکایت ہوتی ہے میری بیوی کو اب مزاج بہت سخت ہے، تو کوئی بات نہیں، مزاج ہوتا ہے، کسی کا نرم ہوتا ہے کسی کا سخت ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ آیت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بیوی کو پلایا کرو اور دم بھی کیا کرو۔ بیوی کے منہ میں روٹی کا نوالہ ڈالنا، ہاں وہ بھی صدقہ ہے۔ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیوی کا خرچہ دینا تو ہماری ذمہ داری ہے، پھر صدقہ کیسے ہوا؟ فرمایا اگر یہی نوالہ تم کسی غیر عورت کے منہ میں دو گناہ ہوگا، تو انہوں نے کہا ہاں جی ہوگا۔ فرمایا پھر یہاں ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جمعے کے خطبے سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے وہ بیٹھ کے کرنا ناجائز ہے، اگر آدمی معذور ہے تو کیا کرے گا؟ افضل ویسے بھی ہر تقریر کھڑے ہو کے، لیکن جو معذور ہیں بیچارے وہ کیا کریں؟ کہتے ہیں ہمارے ملک میں مولوی صاحبان آج کل جنازہ جہرن پڑھتے ہیں، بھی یہ نئے مولوی ہیں بیچارے، نئے مسئلے سمجھ رہے ہیں، نیا فیصلہ نکالیں گے تو شہرت ہوگی نا۔ ایک آدمی نے کہا جی میں ابھی بھی پڑھ کے آیا ہوں، کوئی مجھے وظیفہ بتائیں کہ میری شہرت ہو جائے کہ جی بڑا مولوی ہے، بڑا انہوں نے کہا یار یہ شہرت کے لیے ایسا کرو تم کہہ دو کوا حلال ہے، بس 1 منٹ میں مشہور ہو جاؤ گے سارے علاقے میں کوا حلال کوا حلال، شہرت ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے بھی شہرت حاصل کرنے کے لیے نئے مسئلے نکالے، ورنہ ان کے والدین جو فوت ہو گئے ان سے حلف لو کہ تمہارے والدین کا جنازہ جہرن پڑھا گیا تھا۔ بس خود سمجھتے ہیں خود عمل کرتے ہیں۔ یہ کسی حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے نبیوں کو جنت کی مٹی سے بنایا، جنت میں مٹی پڑی ہوئی نہیں، تمہیں اللہ نے یہی عقل دیا ہے کہ جنت میں مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح تو ایک بدعتی مولوی نے لکھا نا جی کہ پیران پیر کو دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پیران پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی سیر کرا رہے تھے تو نیچے کیلا پڑا تھا، اللہ کا پاؤں پھسل گیا نعوذ باللہ، تو پیران پیر نے پکڑ لیا اور گرنے نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد تم دستگیر۔
انہوں نے کیلا ڈھونڈ لیا تھا تو انہوں نے مٹی ڈھونڈ لی ہے جنت میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں کیا لوگوں کے دماغ میں ہے، کیوں گھڑتے رہتے ہو مسئلے؟ علم نہیں ہے، عالم سے پوچھو۔ یہ تو نہیں کہ خود گھڑو۔ بابا غریبوں کا نہیں ہوتا، لاکھ وظیفے پڑھتے رہے، میں کتنے عرصے سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، میرے تو نہیں ہوا۔ ان کو پتہ ہے کہ مولوی سے کیا ملے گا، تو کپڑے لوگوں کے دیے ہوئے پہنتا ہے، کوئی کپڑے لے آتا ہے، کوئی ہدیہ لے آتا ہے، کوئی ٹوپی لے آتا ہے، ہم پہن لیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں چلو شاید ہم بڑے آدمی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو میرا بھائی پیسے اکٹھے کرو، مزدوری کرو، اچھی تنخواہ کماؤ، اچھی جگہ جب جاب ملے گی نا لوگ خود رشتہ دیں گے، پھر وہ ڈھونڈیں گے۔ بھوکے ننگے کو کون دے؟ جس کا نہ گھر ہو نہ در ہو، ان کی لڑکی کو لے کے کیا سڑک پہ بیٹھے گا، فٹ پاتھ پہ رہے گا؟ پیسے اکٹھے کرو، پھر سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ یہ وظیفے بھی تب کام آتے ہیں جب اسباب پر پورا عمل کرو۔ ایک آدمی یہ کہے مجھے شفا ہو جائے، زمزم نہ پیے، زمزم بھی پیو اور پھر شفا بھی مانگو۔ میں نے طواف شروع کیا، جنازہ کھڑا ہو گیا، ایک چکر کے بعد میں نے جنازہ پڑھا، پھر وہی سے طواف انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن اصول یہ ہے کہ اگر ایک چکر ہو تو پھر ابتدا سے دوبارہ شروع کریں۔ میری انگلی زخمی ہے، مسلسل پیپ نکلتی ہے، میں اس پر پلاسٹک لگا کر وضو کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے آپ کی۔ مرد اور عورت کا مغرب کے بعد بیان میں بیٹھنا زیادہ افضل ہے یا طواف کرنا؟ میرا بھائی گزارش ہے کہ بیان میں دین سیکھیں گے نا، طواف تو نفلی عبادت ہے، دین سیکھنا تو فرض ہے۔ یہ لوگ جو بالوں کا ڈیزائن بنواتے ہیں بالکل ناجائز ہے، اللہ کی دی ہوئی شکل کو تبدیل کرتے ہیں۔ بیوی اگر حق بہر معاف کر دے، پھر کو عرصے کے بعد مانگے، پھر اسے معاف نہیں کیا ہوگا نا، مانگ جو رہی ہے، دے دو، کیا حق ہے، تکلیف کیا ہے، دے دو، اچھا ہے، وہ اپنی زبان سے پھر جائے، تم تو نہ پھرو۔ حرم میں مصنون اعتکاف وہی ہے انشاءاللہ کہ 20 تاریخ کو عصر کے بعد آ کے نیت کر کے حرم میں کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، لیکن پھر حرم میں رہیں گے، باہر نہیں جائیں گے مگر وضو کے لیے یا حمام کے لیے، حتیٰ کہ کھانا بھی کوئی لے کے تمہیں وہاں پہنچائے۔ ایک عورت کو ایک مہینے میں 2 مرتبہ حیض ہے، یہ 2 مرتبہ حیض نہیں ہوتا، ہمیشہ اصول ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 دن حیض اور اس کے بعد طہر، تو وہ وضو کر کے نمازیں وغیرہ سب پڑھ سکتی ہے۔ عربوں کا لباس رومال جو ہے یہ سنت کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں، ان کے علاقے کے رواج کے مطابق۔ عمرہ مسجد عائشہ کا بڑا ہوگا یا جرانہ کا؟ سب بڑے ہیں، تم کرتے تو رہو۔ 7 چکر لگانے سے ایک طواف ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے میقات پہ عمرے کی نیت کی، راستے میں اس کو احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لے، عمرہ کرے۔ سیاست علماء کا کام نہیں، علماء کا کام نہیں ہے، کیا جاہلوں کا کام ہے؟ یداہو دین، سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ صحابہ کا نام لے کے دعا مانگو۔ اللہ نے فرمایا میرا نام لے کے دعا، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، میرے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے ساتھ مجھے پکارا کرو۔ میرے دعا دوست کو خارج کی بیماری اللہ شفا عطا فرمائے، سب سے بڑا علاج زمزم ہے۔ دفتر میں پینٹ شرٹ پہننا ضروری ہے، ٹخنوں سے نیچے پینٹ، یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ ٹخنوں سے نیچے پہنو، انہوں نے کہا پینٹ شرٹ پہنو، باقی تو تم فیشن کر رہے ہو، تم بندہ تم نکر پہن کے چلے جاؤ، کچھ نہیں کہیں گے، ان کے فیشن پہ چلو لیکن شریعت کی مخالفت تو نہ کرو۔ حضور پاک نے مہندی نہیں لگائی ہے، اس کی حضور کے بال ہی سفید نہیں ہوئے تھے، صرف 16-17 بال سفید ہوئے تھے۔
ہماری بہن کو جسم پہ دانے، یہ بھی بیماری ہے، زمزم پئیں، زمزم لگائیں۔ یاسر نام ٹھیک ہے، بالکل عمار ابن یاسر صحابی تھے۔ جرابوں پہ مسح کرنا حنفی مسلک میں جائز نہیں، اگر چمڑے کے موزے ہوں تو پھر جائز ہے۔ اگر اہل حدیث لوگوں کے ساتھ وطر پڑھیں وہ بھی ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑے میں نہ پڑو۔ 15 شعبان کے بارے میں علماء نے بڑی فضیلتیں لکھی ہیں، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ اسی رات رزق تقسیم ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کرو، اس کے لیے طواف نہیں۔ احرام کی حالت میں نسوار رکھنا ڈبل گناہ ہے، دم تو نہیں پڑتا لیکن گناہ ہے۔ لوگ منہ صاف کر کے ہیں، تم گندا کر کے آتے ہو۔ جنازہ پڑھتے ہوئے ہم امام سے آگے ہوتے، امام کے آگے کوئی نہیں ہوتا، وہ جگہ الگ بنی ہوئی ہے، ان کے آگے باقاعدہ رکاوٹ ہے۔ مجھے ایک دوست نے چاندی کی انگوٹھی تحفہ دیا ہے، اس پر پتھر ہے اور اس پہ یا حسین یا غازی لکھا، یہ شیعہ کی انگوٹھی ہے، بالکل نہ پہننا۔ یہ تو اوپر شرک کے الفاظ ہیں، یا حسین یا غازی۔ شیعہ کا کھانے پینے سے بچنے کی کوشش کرو۔ باقی شادی غمی اٹھنا بیٹھنا تو ہوتا ہے، وہ تو کافروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی ایسی بات نہیں، کھانا کھا سکتے ہیں کہ کوشش کرو کہ نہ کھاؤ، چونکہ آدمی قریب ہو کے پھر محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو حضور سے دور ہوں، صحابہ سے دور ہوں، ہم ان کے قریب کیوں جائیں؟ اگر تکبر نہ آئے تو پھر پینٹ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے پہن سکتے ہیں، علامت یہی ہے کہ تکبر ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے پہننے کی؟ بالکل نہ جائے، تکبر آئے یا نہ آئے۔ طواف میں عورتوں کی طرح سے مردوں کو دھکے ملتے ہیں، پہلے تو مرد دھکے دیتے تھے، اب عورتیں دھکے دیتی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں۔ میں پاکستان سے عمرے کی طواف کیا، صفا مروا نہیں کیا، اپنے بال بھی خود کاٹ دیے، دم پڑ گئی۔ اچھے عمرے پہ آئے، وہ کسی سے پوچھا نہیں تھا کہ عمرے میں کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں ہم پاکستان جاتے ہیں تو زمزم لینے کے لیے آتے ہیں، زمزم کم ہوتا ہے، جتنا ہو اتنا دو، ورنہ وہی بہتر ہے محلے کے کنویں میں ڈال دو، سب پیتے رہیں گے۔ رکن یمانی کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ خود حضور پاک نے استلام فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہاں پر جب آدمی استلام کرے اور دعا مانگے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو اللہ کے فرشتے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ بچے کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، کسی عالم کی صحبت میں بٹھائیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ کسی کے گھر میت ہو جاتی، علاقے والے تعزیت کے لیے وہاں انہیں پیسے دیتے ہیں، بار یہ تو پیسے دینا تو شریعت کا حکم نہیں ہے، ویسے غریب سمجھ کے مدد کریں تو الگ بات ہے۔ ایک عورت وزٹ ویزے پہ مکہ مکرمہ آئی، احرام عمرے کی نیت نہیں کی، میقات سے گزر کر آئی ہے، عمرہ کرے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ طائف لے جاؤ، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو دم نہیں دینی پڑے گی، اور اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گی دم دینی پڑے گی، کیونکہ یہ میقات نہیں ہے۔ میں نے طواف کی نیت کی، 3 چکر لگائے، 1.5 چکر میں میرے پاؤں کو موچ آ گئی، چلنا مشکل ہو گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ طواف آپ نے چھوڑ دیا، دوبارہ جب موچ ٹھیک ہو جائے طواف اس کے بدلے میں دوبارہ کریں گے، یا اللہ جو میں نے مکمل نہیں کیا تھا اس کے بدلے میں کر رہا ہوں، ورنہ ہم ویل چیئر پہ کر رہے ہیں۔ میرے پاس میڈیا کی ڈگری ہے، ٹی وی چینل میں ملازمت کر، بالکل ٹھیک ہے میرا بھائی، کوشش کرو غلط کام نہ کرو، غلط خبر نہ دو۔ بچے کا نام پرویز نہ رکھیں، پرویز حضور کے دشمن کا نام ہے۔ میرا بھائی دم کے لیے منڈی موجود ہے ایک، دوسرا یہ ہے کہ سامنے جو بن داؤد والی بلڈنگ ہے اس کے اوپر دفتر بنا ہوا ہے، ان میں جا کے پیسے جمعیت الخیریہ میں جمع کرا دیں، وہ کر دیں گے۔
بینکر راج ہی میں جمع کرا دیں وہ بھی کر دیں گے۔ کہتے ہیں جو لوگ آج عمرے پہ آتے ہیں رفع یدین دیکھ کر آمین بالجہر دیکھ کے کرتے ہیں، کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے، مستحب ہے، کریں کریں نہ کریں نہ کریں۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فرشتہ رکھا ہے، یہ دنیا نام ہے بھی ہم نے نہیں سنا۔ فرشتے تو اللہ کے ہوتے ہیں، وہ بیٹی تو نہیں ہوتی، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ کوئی اور نام رکھ لو، ویسے تو بہر نام ہے، جیسے تاریخ فرشتہ ہندوستان میں ایک بڑی تاریخ ہے، کتاب کا نام ہی تاریخ فرشتہ ہے۔ پاکستان سے آنے والا کون سی حج کی نیت کرے، جو مرضی ہے کرے، قران کرے، تمتع کرے، افراد کرے۔ حنفی مسلک جو ہے وہ تقریباً پاکستان میں، ہندوستان میں اور ماوراء نہر یعنی جتنے ملک ہیں، تاجکستان ہے، تاشقند ہے، بخارا ہے، سمرقند ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ہر جگہ حنفی مسلک ہے۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ خیر القرون کے دور کے بعد تقریباً کوئی 800 سال تک پوری دنیا میں صرف فقہ حنفی تھی اور کوئی فقہ نہیں تھی، باقی اللہ سب ائمہ پہ رحم فرمائے۔ پینٹ شرٹ میں نماز تو ہو جاتی ہے، اللہ کے بندے، کس نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہی کریں کہ ایسے لباس نہ پہنیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ برونائی والے، ملائیشیا والے، انڈونیشیا والے بعض بڑے سمجھدار لوگ جو ہیں نا جی، وہ حالانکہ نیچے پینٹ لیکن اوپر پھر لنگی باندھتے ہیں۔ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں راضی نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ جب تک ماں راضی نہ ہو نہ کرو، کیونکہ والدین جو ہیں وہ عقل سے سوچتے ہیں، تم تو دل سے سوچ رہے ہو نا، تمہارا عقل تو کام ہی نہیں کر رہا نا، لہذا جب تک وہ راضی نہ ہوں بالکل نہ کریں۔ لڑکیاں ایک سے ایک مل جائیں گی، ماں نہیں ملے گی۔ ہم کافر ملک میں رہتے ہیں، بینک ان کا ہے، جو سود ملتا ہے سود کے پیسے غریبوں کو دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں میرا بھائی، کہ جس ملک میں کافر کے معنی ہے کافر حربی، جس سے ہماری جنگ ہو رہی ہے، اس کا سود نہیں ہوتا۔ باقی ایسے کئی کافر ملک ہیں، اب ہندوستان میں کافر حکومت ہے لیکن مسلمانوں کا بھی ماشاءاللہ بڑا مقام ہے، اقتدار ہے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، نمازیں ہیں، عید ہے، روزہ ہے۔ تو اس لیے سود سے بچیں، جو لے بیٹھے ہو وہ غریبوں کو دے دو، اور ثواب کی نیت نہ کرو، ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا۔ میرے والد قرضے میں ہیں، عمرے کو نہیں آ سکتے، ان کے بدلے عمرہ کر سکتے ہیں۔ نفل طواف کے دوران ٹھوکر لگنے سے خون نکلنے لگا، میں نے طواف پورا کیا، وضو کیا، اس کے بعد 2 رکعت، لیکن خون کی حالت میں طواف کیا، وہ طواف نہیں ہوا۔ جب خون بہہ رہا تھا وضو ختم ہو گیا، دوبارہ وضو کر کے طواف کریں۔ بہرحال ہمیں تو یہی تسلی ہے کہ یہاں جو زمزم ملتا ہے وہ خالص ہے، باقی ٹھنڈا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس میں برف ڈالی جاتی ہو۔ اگر قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد بھول جائے تو گناہ کبیرہ ہے، پہلے تو توبہ کرو، پھر اس کے بعد کسی اچھے استاد کے پاس جا کے دور کرو، دہراؤ منزل اور لگے رہو، یاد ہو نہ ہو۔ میرے گھر کے لوگوں نے بینک سے لون اٹھایا ہوا ہے، کچھ نے گھر بنانے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، آپ کا کیا گناہ ہے؟ وہ ان کا گناہ ہے جن نے لون لیا ہے۔ جو لوگ حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ ہر جگہ حاضر ناظر اللہ کے نبی نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، اور مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، ورنہ ہجرت کا کیا معنی اگر ہر جگہ ہو۔ امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کرو اور سورۃ النشر پڑھا کرو۔ ایک نوجوان پاکستان آرمی میں شامل ہونے کے لیے اللہ کامیاب کرے،
میری بہن کی اولاد اللہ سب لاولدوں کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ جو کام نہیں ملتا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ پڑھو۔ عمرے کے بعد تھوڑے بال کاٹنا، ٹک لگانا دم پڑ جاتی ہے۔ ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، 4 ان میں بے فرمان ہیں، جائیداد سب کو ملے گی، بے فرمان ہو یا فرما بردار ہو۔ غار ہیرا، غار سور جن میں وہاں اپنا نام لکھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی طواف عمرہ نہیں ہوتا۔ حجر اسود کے علاوہ کسی مقام کو چومنا ناجائز ہے۔ اذان کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا بدعت ہے۔ میاں بیوی عمرہ فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، کیوں عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق تو نہیں ہو جاتی؟ اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ میرے پیسے پھنس گئے ہیں، اللہ پاک مشکل حل فرمائے، وصول ہو جائیں۔ کوئی میاں بیوی ملے، کوئی حج میں عمرے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران میں حتیم کے اندر جانا ناجائز ہے۔ کعبۃ اللہ کو یا مقام ابراہیم کو چومنا بدعت ہے۔ باہر سے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے مکے میں کہ زیادہ طواف کریں۔ نفل نماز بھی اگر ہم مکے میں پڑھیں انشاءاللہ اس کا بھی 1 لاکھ ملے گا۔ طواف کے 2 رکعات جو ہیں وہ واجب ہیں مسلک حنفی میں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ حنفی مسلک والے نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد تعوذ پہلے پڑھا جاتا ہے، بعد میں تو نہیں پڑھا جاتا۔ تہجد کی نیت کی، ایک نماز بھی پڑھی، کھڑے رہے، اذان کا وقت داخل ہوا، نماز پوری کریں؟ نہیں، اپنی تہجد پوری کریں، اذان کا وقت ہوتا رہے۔ ایک شخص سوتا رہا، نماز کا وقت داخل ہوا اور نہ گیا، جگانے والا نہ تھا، بہرحال جب جاگے نماز پڑھے اور توبہ کرے۔ ایک شخص فجر کے نماز میں داخل ہوا، سنت نہیں پڑھی، جماعت کھڑی ہے، پہلے جماعت میں شامل ہو جائے، 2 رکعت سنت سورج نکلنے کے بعد ادا کرے۔ ایک آدمی بغیر عذر کے نماز نہیں پڑھتا تو حنبلی مسلک میں تو وہ کافر ہو جاتا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک فاسق و فاجر ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمایا۔ یہاں مکے میں رہتے ہوئے طواف افضل ہے، ذکر سے بھی اور نوافل سے بھی۔ اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ نہیں، اگر روزانہ صدقہ کرتا ہے، پہلے زکوٰۃ تو پوری ادا کرو نا، بعد میں جو کرو گے وہ صدقہ ہے۔ افضل یہی ہے کہ کھجور سے افطار کرے، کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کرے۔ اگر سورۃ قل هو اللہ 3 بار پڑھی جائے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نے مسجد بنائی، مسجد میں 60-70 آدمی نماز پڑھتے ہیں، مسجد کا امام نہیں ہے، کوئی بات، جو بھی آئے گا جماعت کرا دے گا۔ کوشش کریں کہ وہاں امام مستقل مقرر ہو جائے۔ تمام نماز فجر میری نکل گئی، جماعت سے 20 منٹ یا اس سے زیادہ ہو گئے، اب بالکل نہیں، نماز تو پڑھو نا، نماز تو اس سے نکلنے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہو نا۔ عصر کی نماز اگر نکل گئی ہے، مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہو۔ اذان عشاء کی ہو گئی، پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے۔ غیر مسلم کو استغفار پڑھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دعا کرو اللہ مسلمان کر دے۔ کہتے کہ یہاں جو مشہور فوڈ ہے کھاتے ہیں لوگ، بس اللہ قبول کرے۔
عمرے کے گاڑی چلانے والے جو ہیں ہر روز میقات کراس کرتے ہیں، ان کے لیے عمرہ احرام ضروری نہیں ہے۔ کچھ رشتہ دار ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث شریف تو بعد میں لکھی گئی ہے 300، چلو قرآن تو حضور کے زمانے میں لکھا گیا ہے نا، اس پر عمل کر لو۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ میرے سر میں درد ہوتا ہے، زمزم پی کے دعا کرو۔ حضور نے اجرک سندھی پہنی ہے؟ بالکل نہیں پہنی ہے۔ غیر مسلم ظالموں سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کو راضی کرو، جب اللہ راضی ہوں گے چھٹکارا مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بڑا شیعہ ہے، وہ کہتے ہیں میں تینوں خلفاء کا منکر ہوں۔ ٹھیک ہے، جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ روضہ رسول پہ سلام عرض کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ میری بیوی نے احرام کی حالت میں ایک مچھر مار دیا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ احرام کے باندھنے کے بعد اپنی داڑھی کا بال کھینچا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں معذور ہوں، کوئی لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرتی، تم کوئی معذور لڑکی ڈھونڈو نا، پھر کام بن جائے گا۔ خود معذور اور ڈھونڈتے ہو، تندرست ہو، پاگل ہو گئے ہیں، تمہارا شادی کریں گے۔ تم بھی معذور لڑکی ڈھونڈو، تم لنگڑے ہو تو اندھی ڈھونڈ لو، پھر دونوں کا گزارا ہوتا رہے گا، ایک راستہ بتائے گا، ایک کام کرے گا۔ امام کے پیچھے عصر ہو یا ظہر، حنفی مسلک میں کچھ نہیں پڑھنا۔ عورت نماز میں چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ احرام کی حالت میں فوٹو شوٹو نہ کھینچا کرو۔ دم والا بکرا خرید کر کے خود کھائیں، بالکل حرام ہے۔ اور جو لوگ پھر دم والے بکرے لے کے بیچتے ہیں ہوٹلوں پہ، وہ لینا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، لوگوں کو کھلانا بھی حرام ہے۔ وہ تو خیرات ہے، وہ تو جرمانہ ہے کہ فقراء مکہ پہ تقسیم کیا جائے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء نافعا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں دین کے مراکز ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے، تدریس والے، تحفیظ والے، سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو ہنود، یہود اور قادیانیت کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم